کے بعد کسی کوئی کہتا ہے کہ وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا نظام ہر شخص کے مطابق ہی چلتا، وہ وظیفہ پڑھتا، ایسا ہو جاتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تقدیر اللہ کے فیصلے کو کہتے ہیں، اور تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ازلی فیصلہ، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تفصیل میں بہت بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پر ایئر وائی کا دیکھ لیجئے گا، کوئی ایسا کلپ وغیرہ یہ پروگرام ڈلا ہوگا تقدیر کا بیان، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تقادیر مطلب مقرر کر دی ہیں، لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر عمل کاہے کا رہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس چیز کے لیے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم زیادہ بہتر ہم سے جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمتیں انہیں مختلف چیزیں تقسیم کر دی ہیں، انسان کی تقدیر لکھوا دی گئی ہے لوح محفوظ وغیرہ پر، اس کے باوجود عمل کا حکم دیا۔ تو بس یہاں جو کہنے والا تھوڑی سی مسٹیک کر رہا ہے کہ وظیفے کا فائدہ کیا، تقدیر میں سب لکھا ہے۔ ہاں تقدیر میں لکھا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، بہت سے وظائف تلقین فرمائے ہیں، اور ہم بھی وظیفے کا مطلق انکار نہیں کرتے، لیکن ہاں یہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور انسان وظیفے کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے، وظیفے اتنی طوالت کے ساتھ اختیار کیے جائیں اور کثرت کے ساتھ کہ فرائض سیکھنے تک کا موقع نہ ملے، اس کو ہم منع کرتے ہیں، ورنہ مطلقاً وظیفے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر آپ وظیفہ اختیار کریں تو ضرور آپ کو چیز مل جائے گی، یہ کس نے کہا؟ یہ تو یہ ہے کہ ایک سہارا ہے، ایک امید ہے کہ چلو وظیفہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو لیکن وظیفے کا نتیجہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے۔ بہت سی بہنیں بچیوں کے نکاح کے لیے وظیفے پڑھتی ہیں، لیکن ہر وظیفے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے رشتے آ جائیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ وہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ آڑے آئے گا، لیکن مطلقاً وظیفے کو اس وجہ سے ترک کر دینا کہ چونکہ تقدیر میں لکھا ہے کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ؟ پھر تو نماز بھی ترک کر دیں، روزہ بھی ترک کر دیں کہ جو ہوگا انجام وہ لکھا ہوا ہے ویسے ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں